نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان بد نظری سے متعلق اقوال سلب۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بیہقی اور مشکات شریف سے یہ حدیث لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں بد نظری کرنے والے مرد اور بد نظری کرنے والی عورت پر۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے چلے جانا مگر کسی عورت کے پیچھے ہرگز نہ جانا۔ مقصد یہ کہ شیر اور اژدہا اگر پلٹ آیا تو موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، اگر عورت پلٹ آئی تو جہنم کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا آنکھوں سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی خلوت میں تنہا ہوں تو ایک دوسرے کا قصد کریں گی۔ بوسیدہ ہڈیوں سے مراد بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ نوعمر لڑکے کی طرف نظر جما کر دیکھ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فتح مصلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 مشائخ سے ملا ہوں جو ابدال شمار کیے جاتے تھے۔ ہر ایک نے مجھے رخصتی کے وقت یہ وصیت کی کہ نوعمروں کی ہم نشینی سے بچتے رہنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید پر پھاڑ کھانے والا شیر جپٹے تو میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا نوعمر لڑکوں کی ہم نشینی سے ڈرتا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری کرنا قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل کے مانند ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کی نظر قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے دوستو، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی بدنگاہی ہے جس سے انسان کے کپڑوں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ابیتی میں لکھا ہے۔ تو دوستو، ہم بد نظری کو ایک خفیف سی گناہ سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہ من اعظم المصائب کہ یہ جو بد نظری ہے یہ بڑی مصیبتوں میں سے ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگ اور شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، اس لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الجواب الکافی میں صفحہ نمبر 204 پہ۔ تو جو لوگ بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں وہی بد معاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں ان کی شرمگاہ بھی بے قابو ہو جاتی ہے، پھر انسان کو فحش کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آنکھ ابتدا کرتی ہے اور شرمگاہ انتہا کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے
پاک کر دے، ہماری نظروں کو، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور جب راضی ہو جا تو پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ تو ہم پہ اپنا رحم کر دے۔ اللہ تیرے رحم کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے رحم کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم طلبگار رحمت ہے تیرے، ہم طلبگار رحمت ہے تیرے۔ یا اللہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم تو تیرے غلام ہیں۔ یا اللہ ہم تو تیرے غلام ہیں۔ یا اللہ ہم تو تیرے غلام ہیں۔ اللہ ہم کچھ بھی نہیں، اللہ ہم کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ